باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر نماز میں جو یہ تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. یہ نماز جو ہوتی ہے، یہ نماز میں صرف کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک سے ایک ملاقات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اللہ پاک سے ملاقات ہوتی ہے. آپ کو ہم کو سب کو چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے بیٹھ کے ملاقات کریں. ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم عبادت کریں، ہم نماز پڑھیں. اب نماز کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ بعض اوقات اگر بچوں کی کافی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کی طرف سے یہ بھی چیز ملے، آپ کی اپنی کافی خواہشات ہوں گی، آپ اپنے والدین کو کہتے ہوں گے، لیکن یہ وہ اللہ پاک ہے جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہے. تو آپ اور ہم اللہ سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں باوضو ہونا چاہیے. باوضو کے بعد ہمیں نماز کیا ہے؟ نماز اللہ پاک سے اللہ پاک کی عبادت کی ایک صورت ہے، اور اللہ پاک سے ایک ملاقات کی ایک صورت ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے ملاقات کریں. یعنی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. نماز اللہ پاک سے ملاقات کی ایک صورت ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ پاک سے ملاقات کریں. اور پھر ہمیں ملاقات کرنی چاہیے، ہمیں اللہ پاک سے وہ باتیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما، کی یہ حاجتیں ہیں، میرے پڑوس والوں کی یہ حاجتیں ہیں، آج یہ بیمار ہے، آج یہ بیمار ہے. یعنی آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ آپ مصلی بچھا کے آپ جو ہے نماز پڑھ کے آپ اللہ پاک سے ملاقات کریں. لیکن بعض اوقات ہم اللہ پاک سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے قریب جاتے نہیں ہیں. تو پھر ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہمارے مسائل کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش آتی تھی تو نبی کریم پہلے نماز پڑھتے تھے، نماز کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد اللہ پاک کے دربار میں اپنی حاجت کو بیان کرتے تھے. پھر وہ حاجت جو ہے اللہ پاک، اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، اگر انسان وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کی تمام جو مشکلاتیں ہیں، جو تمام تر پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے آپ کو ماشاءاللہ نماز کے حوالے سے روزانہ درس و تدریس دیا جا رہا ہے، اور کل انشاءاللہ میں آپ تمام بچوں کا نماز بھی سنوں گا. نماز کے ساتھ ساتھ جو نماز سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ وہ بھی چیزیں آپ سے سنیں گے. نماز کے جو احکامات ہیں، احکامات کے حوالے سے بھی بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی سب سے سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں سے جو آپ کے بہن بھائی یہاں پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے، ان کے بھی جو وضو کے بارے میں جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ وضو کے بارے میں بھی چیزیں سنیں گے تاکہ پھر وہ بچے وضو بھی سیکھیں. ان بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کو کون سکھائے گا؟ اب میں تو نہیں سکھاؤں گا، میرا فرض بھی ہے، میں سکھا بھی سکتا ہوں، لیکن مجھ سے بھی زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ان بچوں کو سکھائیں. اپنے بہن بھائیوں کو، چھوٹے جو بہن بھائی ہیں، میں آپ کو سکھاؤں تو آپ میری سپورٹ بن جائیں. جیسے یہاں پر کچھ بچیاں ہیں جو میری سپورٹ کرتی ہیں، یہاں پر بچوں کو قرآن مجید پڑھانے میں بھی سپورٹ کرتی ہیں، آپ کے کافی بچوں کے سوالات بھی سنتے ہیں، رجسٹر میں بھی پڑھاتے ہیں، وہ چیز سنتی ہیں. تو آپ یہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ کے، ان کو پڑھانا، ان کو فوکس دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں. کل انشاءاللہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کا میں وضو کہ آپ ان کو وضو، اور جو بالکل چھوٹے ہیں اگر کسی کو کلمہ نہیں آتا تو ان کے اوپر کلمے کے اوپر بھی فوکس دیں. اگر کسی کو کلمہ آتا ہے تو آپ ان کا گھر میں سنیں. آپ کو خود سب سے بڑی جو ایک خیرات اور زکوٰۃ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے آپ اپنے علم کی خیرات کریں. جس کے پاس جو چیز ہے، جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کی خیرات کرتا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ علم ہے، یہاں سے آپ کو علم مل رہا ہے تو آپ اپنے گھر میں علم کی خیرات کریں، چاہے کوئی آپ سے وہ علم حاصل کرے نہ کرے. کوئی حدیث، کوئی فرمان، کوئی امام کا فرمان اگر آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً اس کو گھر تک پہنچائیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اس کو پتا چلا کہ فلاں ملک میں ایک بندے کے پاس نبی کریم کی ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم کا یعنی ایک فرمان موجود ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا کیا؟ ایک اونٹ خریدا. کیا؟ ایک اونٹ خریدا. خریدنے کے بعد 1 مہینے کا اس نے سامان راشن لیا، یعنی کھانا پینا. پھر اس نے اونٹ پہ سفر کیا. سفر کرنے کے بعد یعنی 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ تھا، وہاں گیا، وہاں سے نبی کریم کی ایک حدیث جو نقل کی گئی تھی، وہ ایک حدیث وہاں سے سن کے لکھ کے وہاں سے لے کے آیا تھا.
अब हमारे पास तो एक हदीस नहीं, हमारे पास तो बहुत सी चीजें मिलती हैं, लेकिन हम उनको हासिल क्यों नहीं करते? हम उनको ज़हनों में दौड़ाते क्यों नहीं हैं? हम उन पे अमल क्यों नहीं करते? क्यों कि सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, यानी हमारी दिलें जो हैं वो स्याह हो चुकी हैं, हमारी जो कुलूब हैं वो बिल्कुल स्याह हो चुके हैं। तभी हमारे पास ना कुरान मजीद की कोई आयत जो है असर करती है, ना कोई नबी करीम के हदीस, ना कोई आइमा मासूमीन के फरामीन असर करते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हमें अल्लाह पाक से मुलाकात का टाइम नहीं मिलता, हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवाते नहीं हैं, हम गुनाहों के ऊपर गुनाह करते हैं, और गुनाहों के ऊपर जब गुनाह करते हैं तो हमारी दिल जो है वो बिल्कुल स्याह हो जाती है। फिर जब दिल स्याह हो जाती है तो फिर हम कोई भी चीज़ जो है हम हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा कल नमाज के हवाले से फिर आपको मजीद बताएंगे और नमाज आपसे सुनेंगे, और इंशाल्लाह जो बच्चे मगरिब की नमाज पे आते हैं इंशाल्लाह वो तो तकरीबन काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं इंशाल्लाह, लेकिन मजीद जो आप हमारे बच्चियां हैं, आप हमारी बेटियां हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि कल आपसे नमाज भी सुनेंगे, और जो नया कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह उस नए कोर्स के लिए भी आप अपने साबका जो आपको दिया गया है आप उस पर फोकस करें। कल आप वो सवाल याद करके आएगा इंशाल्लाह। कल में फाइनल डे है, फाइनल डे में आप सब कल याद करके आएगा। कल इंशाल्लाह नया जो कोर्स है हमारे पास, उस नए कोर्स को हम आपके सामने फिर लिखवाएंगे भी, और इंशाल्लाह उसको भी याद करवाएंगे, जो आपके लिए भी फायदेमंद होगा, आपके घर वालों के लिए भी फायदेमंद होगा, और इंशाल्लाह हम भी उससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। बावाज़े बुलंदतर सलावत।